السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، ابھی ابھی انتہائی افسوسناک خبر سننے کو ملی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر جو بھی ہے، ابھی میں نے سوشل میڈیا پہ یہ خبر سنی ہے کہ حافظ حسن اقبال چشتی صاحب کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور بہت زیادہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا یہ سن کر کے، اللہ اکبر، کہ ہمارے ملک کو، جو پاکستان میں ہم سب رہ رہے ہیں، یہ اسلام کے نام پر بنایا گیا۔ ہر دوسرا بندہ جانتا ہے کہ اس کے بنانے میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، اور بہنوں نے اپنے بھائی کھوئے، ماؤں نے اپنے بیٹے، بیویوں نے اپنے شوہر، اور مطلب نوجوان ہمارے بہت زیادہ شہید کیے گئے، اور پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اور اسلام کے نام پر بنا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یعنی کہ یہ نعرہ جو تھا اس وقت لگایا جاتا رہا۔ تو میں اب بڑا حیران ہوا کہ جس مقصد کے لیے پاکستان بنا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے اندر نفاذ اسلام کے لیے، اور اس کے اندر غیرت، امن، پیار، محبت اور شرم و حیا اور پردہ چادر چار دیواری کا درس دینے والا اس قدر مطلب تشدد کا نشانہ بنے گا، اور وہی ہمارے مسلمان جو کہ اس ملک کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ اپنے ہی بندے کو، اپنے ہی مسلمان بھائی کو جو پاکستان کی حفاظت پر مامور ہیں، وہ اپنے ہی مسلمان بھائی کو جو کہ غیرت کی، پردے کی، حیا کی اور ملت اسلامیہ کے اصل تشخص کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتا رہا، اس کو ہی گرفتار کر لیا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، اور پھر اس کی مخالفت کرنے والوں پر بھی میں بڑا حیران ہوں کہ یار، تم لوگوں کو تو اس بندے کے پاؤں دھو کر پینے چاہیے جو ہماری عزتوں کے تحفظ کی بات کر رہا ہے، شرم و حیا کی اور پردے کی بات کر رہا ہے، ان کو چادر چار دیواری کے اندر رہنے کی بات کر رہا ہے، اور وہ عین اسلام ہے جو وہ درس دے رہا ہے کہ بھئی اپنے نغموں میں، جو اپنے ترانوں میں وہ جو چیز ہماری طرف مطلب توجہ دلوانے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنی بہنوں کو مطلب غیر مردوں سے بچاؤ، چادر چار دیواری ملاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات ہم سب کے سامنے کھلم کھلا واضح ہیں کہ رب تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ مسلمان بیویوں اپنے گھروں میں قرار پکڑو، اور حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے عالی شان کا مفہوم جو ارشاد ہے وہ ملتا ہے کہ مسلمان عورت جو ہے وہ گھر میں چھپ کے نماز پڑھ لے تو اپنے رب کو پا لے۔ تو اب ایسے مطلب واضح احکامات آنے کے بعد اگر کوئی اپنے مسلمان ہو کر کے اپنی عزتوں کو نیلامی کرتا ہے، ان کو ہر جگہ غیر مرد کے شانہ بشانہ بجواتا ہے، تو میرے خیال سے وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی بغاوت جو ہے نا، وہ کھلم کھلا کرتا ہمیں دکھائی دیتا ہے نا۔ تو اب اس نے جب توجہ دلوائی حسن اقبال چشتی صاحب نے، تو مطلب بہت سے لوگ مخالفت میں آئے، کچھ اس کے حق میں بھی آئے۔ حق والے تو چلے سمجھ میں آتی ہے نا، کیونکہ الحمدللہ اس نے حق بیانی کی، مگر مخالفت والوں کی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے کون سی ایسی گستاخی کر دی، بے ادبی کر دی کہ جس سے مطلب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف پاکستان اسلام کے نام پر بنا، کلمے کی بنیاد پہ بنا، اور پھر اسی ملک کے اندر جب بے حیائیاں، بغیرتیاں، فحاشیاں اور یانیاں سکولوں کالجوں میں مدر ڈے، فادر ڈے، ٹیچر ڈے، روز ڈے، ویلنٹائن ڈے اور چاٹی ریس، مین افزار، پتہ نہیں کیا سے کیا وہاں پر ہو رہا ہے، اور پھر آئے دن وہاں پر مطلب اساتذہ منہ کالا کر رہے ہیں ہماری عزتوں کے ساتھ، اور مطلب یہ سارے احکام الہیہ کی جو ہے نا، وہ دجیاں اڑا کر کے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، اور ہم لوگ حیرت ہے کہ دیکھا دیکھی اپنی عزتوں کو نیلام کروا رہے ہیں، اور ہماری بیٹی بہن ہماری پڑھتے 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 ہر اس ادارے میں پہنچ گئی ہے جو کہ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یوں کہہ لیجیے کہ کوئی ادارہ بچا ہی نہیں کہ جہاں ہماری عزت آج پہنچ ہی نہیں ہوئی۔ تو کیا یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی کھلی مخالفت نہیں، نافرمانی نہیں، بغاوت نہیں ہے نا؟ تو اب خود سوچیں کہ اس بندے نے بھی توجہ دلوائی کہ بھی مسلمان بیویوں اپنے گھروں میں رہو، اور ہم لوگ مرد جو ہیں وہ اپنی عزتوں کی حفاظت کریں، اور نانفقے کی ذمہ داری ہماری ہے، ان کو گھر بٹھا کر کے باعزت طریقے سے ان کو مطلب ہم لوگ ان کی جو ہیں ضروریات زندگی کا سامان مہیا کریں۔
اور پھر ایک اور بات کہ جو شاعر مشرق ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بھی اپنے کلام میں دو ٹوک الفاظ میں فرما دیا کہ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوموں نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، روش مغرب ہے مد نظر، وضع مشرق کو سمجھتے ہیں گناہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ یعنی کہ علامہ اقبال بھی اس تعلیم کی سخت مخالفت میں جب مطلب آئے ہیں اور انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل کو کھولا ہے تو انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے۔ تو علامہ اقبال ہمارے وہ مخالفت کریں تو وہ شاعر مشرق، اور آج کا ہمارا مسلمان بھائی انہی کے طرز پہ چلتا ہوا مسلمانوں کی غیرت کو جگانے کی کوشش کرے تو وہ مطلب مجرم سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کیا حقیقی معنوں میں مسلمان ہی ہیں۔ لسان الاثر اکبر الہ آبادی آپ نے بھی بڑا واضح طور پہ فرمایا تھا کہ بنت ہوا حامدہ چمکی نہ تھی، ہے نا، بنت ہوا ہی کہوں گا میں، حامدہ ہماری بہنوں بیٹیوں کے نام بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس وقت انہوں نے یہی کہا تھا حامدہ چمکی نہ تھی، انگلش سے جب بیگانہ تھی، یعنی کہ اسکولوں کالج یونیورسٹیوں سے جب بیگانہ تھی، اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی۔ تو اب خود سوچیں کہ ہم نے اپنی عزتوں کو گھروں میں رکھ کے اسلام کی تعلیمات کے نور سے روشن کرنا تھا، چادر چار دیواری کا درس دینا تھا، ان کو صوم و صلات کا پابند بنانا تھا، پاکی پلیدی کے مسائل ہم لوگوں نے سکھانے تھے، ہے نا، اور محرم نامحرم کی تمیز سکھانی تھی۔ ہمارا اسلام تو یہ تھا، مگر آج ہماری بیٹی پڑھتی وہ ڈگری لے کر ایم میٹرک کی، ایف اے کی، بی اے کی، ایم اے کی، وہ ہر اس ادارے میں پہنچ گئی ہے کہ جہاں پر ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہے نا، ہاکی، فٹ بال، کرکٹ ٹیم، فوج، پولیس، نیوی، رینجر، وابڈا، واسا، ہیں جی، مطلب ہر ادارے میں، چاہے وہ کارخانے، فیکٹریاں، بینک، کوئی بھی ادارہ ہے، ہماری عزتیں وہاں پر پہنچ چکی ہیں۔ تو یہ اسلام نہیں ہے یار۔ جب ہم اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں آ کر کے اپنی زندگیوں کا مشاہدہ کرتے ہیں نا، تو ہمیں صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ساتھ ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ علماء کرام جو ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس پوری بغیرتی، بے حیائی اور فحاشی کو دے کر کے کیسے چپ ہے نا، اور وہ علماء کرام جو حق پر ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتے۔ جس طرح ہمارے پاکستان کے نامور خطیب ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، آپ نے ماشاء اللہ تعالیٰ حق بیانی میں اپنی مثال، مطلب وہ آپ ہیں، ایک مثال رقم کی ہے انہوں نے، اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے دین حق کو بیان فرمایا ہے ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، اور انہوں نے اس حقیقت کو کھولا ہے کہ ہم لوگ اس وقت جس نظام کے پابند ہیں وہ اسلام کا نظام نہیں ہے، وہ غیر اسلامی نظام ہے، اور غیر اسلامی نظام کی محافظ ہم لوگ خود ہیں، اس پورے سسٹم کے محافظ ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ جتنے بھی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں وہ کوئی کافر انگریز تو ہے نہیں، یہودی تو ہے نہیں، مسلمان ہی ہے نا، تو ہم مسلمان کافروں کے نظام کی حفاظت کر رہے ہیں، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہم سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پھر بڑا دل دکھتا ہے یار کہ ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا، اتنی قربانیاں دیں، اتنا کچھ کیا، اور پھر آج ہم اپنے پاکستان میں جب اسلام کے مطلب نفاذ کی کوئی بات کرتا ہے، اسلام کے مطلب وقار کی، عزت کی، اور بہنوں بیٹیوں کو محفوظ کرنے کی کوئی بات کرتا ہے تو وہ مجرم قرار پایا جاتا ہے۔ یہ سمجھ سے باہر ہے۔ تو میں تمام ساتھیوں سے عرض کروں گا کہ آپ بھی بھرپور اس مطلب جو کہ مطلب ہمارے اداروں نے کیا ہے اس کی بھرپور مذمت کریں، اور ہم لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے مرد غیور کو ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ، جو کہ الحمدللہ بہنوں بیٹیوں کے پردے کی، عزت کی، اور ان کو محفوظ کرنے کی بات کرتا ہے، اور چادر چار دیواری میں لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے، تو ایسے شخص کو تو ہمیں اپنے سر کا تاج بنانا چاہیے، ہے نا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شہزادی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب پوچھا گیا کہ عورت کا پردہ کیا ہے، یعنی کہ عورت کی خوبی کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ کوئی غیر مرد اسے نہ دیکھے اور وہ کسی غیر مرد سے نہ دیکھی جائے۔ تو اب خود سوچیں کہ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی، جو ہماری جتنی بھی مسلمان مطلب عورتیں ہیں قیامت تک ان کی جنت کی سردار ہیں، انہوں نے جب بتایا کہ عورت کی خوبی یہ ہے کہ وہ گھر میں مطلب رہے، چادر چار دیواری میں رہے، پردہ کرے، غیر محرم کے سامنے نہ آئے، کوئی غیر محرم اسے نہ دیکھے، وہ کسی کو نہ دیکھے، ہے نا۔ تو آج اس کی مطلب جو ہماری عزتیں ہیں ان کی حفاظت کی بات کرنے والے کو مجرم قرار دے دیا جائے،
تو یہ کتنی عجیب سی بات ہے. ہم مسلمانوں کو ہو گیا ہے اگر کوئی غیرت کی بات کرتا ہے تو ہمیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں حقائق بتانے والا ہے, ہمارے اسلام کے ساتھ ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنی عزتوں کو بچائیں, اور ہمارے غیرت کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے. اور ہم لوگ بجائے کہ غیرت کو جگانے کی ہم اس کے ہی مطلب در پہ ہو جائیں. تو یہ بڑی عجیب بات ہے نا. تو بڑی دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں ہماری جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی, انہوں نے کیا وصیت فرمائی تھی کہ میرا رات کے یعنی کہ میرا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں لے کر کے جایا جائے, تاکہ میرے مطلب جسم اطہر پر بھی مطلب غیر کی نگاہ نہ پڑے. تو اب دیکھیں اتنا ہمارا اسلام پردے چاہتا ہے, حیا والا. بلکہ ایک حدیث مبارکہ ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کا مفہوم ہے, اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو تمہارا جی چاہے کرو. اب حیا تو الحیاء من الایمان, حیا تو ایمان سے ہے. تو اب جب حیا کا درس دینے والا گرفتار ہوگا, مجرم قرار پائے گا, تو پھر پیچھے رہ کیا جاتا ہے؟ ہم لوگ پھر کیا کون سے ٹائٹل کو سجا کے اپنے آپ کو پھر آخرت میں اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب بارگاہ میں جب جائیں گے ہم لوگ, تو کس منہ سے پھر ہم لوگ اپنے جنت میں جانے کی بات کریں گے, یا ہم لوگ اپنے آپ کو بخشوانے کی بات کریں گے, جبکہ ہم لوگ یہاں پر خود مطلب ایک غیور مطلب مرد جو ہے, کوئی مسلمان غیرت لانے کی بات کرتا ہے, اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر کے بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لانے کی بات کرتا ہے, تو ہم اسی کے در پہ ہو جائیں. تو یہ کتنی عجیب بات ہے نا. دیکھیں آج ہماری بہنیں بیٹی پورے پاکستان میں کہیں بھی دیکھیں تو ہر ادارے میں ہمیں دکھتی ہے. تو وہ دیکھیں, وہ اگر ہمیں دکھتی ہے نا تو وہ انگوٹھا لے کر نہیں گئی ہے نا, وہ میٹرک کی, ایف اے کی, بی اے کی, ایم اے کی, اعلیٰ سے اعلیٰ مطلب تعلیم کی ڈگری لے کر وہاں پہنچی ہے. تو اب خود سوچیں کہ جب اس تعلیم نے ہماری بہن بیٹی کو ہر غیر کے شانہ بشانہ پہنچا دیا ہے, تو اس کو ہم تعلیم کہیں گے یا زہر کہیں گے؟ ہے نا. یہ تعلیم نہیں, زہر ہے احرار کے حق میں. جس تعلیم کا حاصلہ فقط دو کفے جو, یہ تو پیٹ کے لیے لی جا رہی ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے نا کہ نفاذ اسلام کو مطلب نافذ کر کے اس کا نفاذ کریں, اور ہماری بہنیں بیٹیاں گھروں میں چادر چار دیواری میں رہیں, اور اگر ان کی کفالت کرنے والا کوئی نہیں, نہ ان کے رشتہ دار, نہ ان کے بہن بھائی, نہ مطلب ہمسایوں میں کوئی اس قابل رہا, تو حکمرانوں کو چاہیے نا کہ ان کے گھر میں وظیفہ پہنچائیں, اور وہ اپنی عزتوں کو محفوظ رکھیں گھروں میں, جو اسلامی مطلب احکام کے مطابق, اسلامی قوانین کے مطابق مطلب اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کی کفالت کرتے ہیں. تو آج دیکھیں کہ ہماری عزتیں اپنا دو ٹکوں کے لیے ہر جگہ اپنی عزتوں کو برباد کر رہی ہیں, اور ہر جگہ پہنچ رہی ہیں, اور بہنیں بیٹیاں روز کس اذیت میں, مصیبت میں, پریشانیوں میں گرفتار ہیں. تو یہ مطلب بہت ایک بھیانک جو ہے نا وہ معاملہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں حکام بالا سے درخواست کروں گا کہ خدارا آپ تھوڑا غور کریں اور فکر کریں. آخر ہم نے یہ دنیا چھوڑنی ہے اور ایک نہ ایک دن جانا ہے, تو ہم لوگ کن کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ ہمیں تو خوش کرنا چاہیے تھا اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, ہے نا. ان کی تعلیمات کو اپنا کر کے اپنے گھروں کو روشن چراغ بنانا تھا, ہے نا. مگر ہماری بہن بیٹی آج دیکھ لیں کہ وہ مطلب گھر کا روشن چراغ تھی اور آج شمع انجمن بن چکی ہے نا. اب دیکھیں ہمارے ملک کی وزیر اعظم کو ہی لے لیں, تو یہ بھی دیکھیں پڑھ کے جتنا پڑھ کے وزیر اعظم بنی ہے, لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت میں عورت حکمران نہیں بن سکتی, ہر بندہ جانتا ہے. تو یہ نظام جو ہے, اس نظام سے مطلب ہم لوگ اذیت حاصل کر رہے ہیں, خیر حاصل نہیں کر رہے. خیر آئے گی تو صرف اور صرف آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت والے نظام سے آئے گی. تو اس کے نظام کی حفاظت اور اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کے نفاذ کی بات وہی مطلب کر سکتے ہیں نا, کہ جو تعلیمات اسلامیہ کے نور سے روشن ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کو سمجھتے ہوں گے, ان پہ عمل پیرا ہوں گے, تو وہی دین اسلام کے نفاذ کی بات کریں گے نا. تو اب جتنے بھی یہ سیکولر طبقے تیار ہو چکے ہیں, وہ تو کبھی بھی اسلام کے متحمل ہیں نہیں, اور نہ وہ بات کریں گے. تو اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمیں
دین حق مطلب کی طرف توجہ دلوانے کی بات کرتا ہے تو ہمیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہماری بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لانے کی بات کرتا ہے، شرم و حیا کی بات کرتا ہے، ان کی عزت و ناموس کی بات کرتا ہے. تو ہمیں تو اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ہمارے لیے ایسا انمول ہیرا جو ہے ہمیں تو اس کی قدر کرنی چاہیے. مگر افسوس کہ ہم لوگ ان کی قدر اور ان کی عزت افزائی کی بجائے ان کو ذلت اور رسوائی کا ہم لوگ جو ہے وہ ان کے گلے میں توک ڈال رہے ہیں. سمجھیے گا، غور کیجیے گا، یہ دنیا جو ہے نا یہ ہماری منزل نہیں ہے، ایک نہ ایک دن چلے جانا ہے. لہٰذا ہم احکام بالا سے درخواست کرتے ہیں انتہائی ادب کے ساتھ کہ برائے کرم خدارا غازی اسلام کو باعزت طریقے سے بری کیا جائے، اور انہوں نے جو ملت اسلامیہ کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے اس کے اوپر غور کر کے، اس کے اوپر توجہ دے کر کے مسلمانوں کی عزتوں کو، بہنوں بیٹیوں کو پردے میں لانے کی کوئی بہترین حکمت عملی جو ہے اس کو ترتیب دیں، تاکہ ہماری عزتیں، ہماری بہنیں بیٹیاں ہر غیر کے پہلو سے دور ہو جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات پر عمل پیرا ہو کر کے اپنے گھروں میں قرار پکڑیں، اور ہر وہ ضرورت جو کہ ان کی ہے، اگر ان کا کوئی محرم رشتہ مطلب دنیا میں زندہ نہیں تو وہ مطلب حکمران خود ان کے گھروں میں جو ہے وہ وظیفہ مقرر کریں اور ان کو گھروں میں باعزت طریقے سے رہنے کا اہتمام کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غور و فکر کے ساتھ لے کر کے سوچنا چاہیے، بجائے کہ اگر کوئی بندہ اپنے مطلب دین اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر کے تو معاشرے کے اندر برائیوں کو دیکھ کر کے وہ اس کو مطلب اپنے ایک انداز سے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ مسلمان جاگ جائیں، بیدار ہو جائیں اور بہنوں بیٹیوں کی حفاظت پر مامور ہو جائیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد کو جو مطلب طاقت دی ہے کہ وہ اپنی گھر کی خواتین کو حفاظت کریں اور ان کے نان و نفقی کی ذمہ داری کے جو فرائض منصبی ان کو سونپے گئے ہیں وہ ادا کریں. تو میرے خیال سے ایسے بندے کی تو ہمیں بہت زیادہ قدر کرنی چاہیے، اور جو مطلب دنیا کے اس وقت اندر جو ناسور ہیں وہ کہیں بھی ہیں، اگر وہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے تو ان کو پکڑا جائے، ان کو نیست و نابود کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا جائے، نہ کہ ایسے بندے کو گرفتار کیا جا رہا ہے کہ جو کہ ملت اسلامیہ ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ اس کی ناموس کی حفاظت کے لیے اور اسلامی اقدار کو اجاگر کرنے کے لیے، جس نے ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ ایک بڑے غیور طریقے کے ساتھ مطلب مسلمانوں کے اندر اس بیداری کو اجاگر کیا کہ مسلمانوں اپنے اور اپنے اہل و عیال کی حفاظت کرو اور اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو میرے خیال سے ہمیں اس کے اوپر شرمندہ بھی ہونا چاہیے اس عمل سے کہ ہم نے انہیں گرفتار کیا، اور اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مطلب جو بہنوں بیٹیوں کو پردے میں رہنے کا حکم ہے اس کی مطلب تشہیر کرنے والا، پرچار کرنے والا جو ہے اس کو ہم نے زرکوب کیا. تو یہ میرے خیال سے ہمیں بہت زیادہ روز محشر جو ہے نا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بنائے گا. تو اس پہ غور کریں، اور فی الفور جو ہے حافظ حسن اقبال چشتی صاحب کو رہا کیا جائے، اور ہم لوگ اس مطلب جو عمل ہمارے ہی پولیس نے کیا ہے ہم اس کی پر زور مذمت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے.